السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیا حال ہے جی؟ وبرکاتہ۔ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اچھا، آپ محکمہ تعلیم میں بہت عرصہ تک وابستہ رہے ہیں، کب آپ نے سروس جوائن کی؟ میں نے سروس 1972 سے 72 میں جوائن کی۔ گورنمنٹ ہائی اسکول سیسے سے میری ابتدا ہوئی سروس کی۔ وہاں تقریباً 2 سال میں رہا ہوں سیسے میں۔ 1974 میں جب کالج ہوا تو میرا تبادلہ جو ہے وہ مڈل اسکول بیترا میں ہوا۔ وہاں میں قائم مقام صدر معلم کے طور پر بیترا میں میرا تبادلہ ہوا تو وہاں اپنی تدریسی فرائض انجام دیتا رہا۔ اس کے علاوہ کون کون سے اداروں میں رہے؟ بیترا سے میرا تبادلہ یہاں گریڈ ہو گیا میرا سینئر گریڈ جب ہوا تو مجھے ہائی اسکول نالے میں بھیجا گیا، وہاں سینئر ٹیچر۔ پھر میرا تبادلہ علی سوجن ہوا۔ علی سوجن میں تقریباً میں کوئی 6 ماہ تک رہا۔ پھر اس کے بعد میں فارم چلا گیا، 5-6-7 سال میں فارم میڈیکل میں رہا ہوں مکے میں۔ پھر آ کر میں نے جو جوائننگ دی وہ گورنمنٹ ہائی اسکول ٹائم ضلع پونچھ میں نے وہاں جوائننگ دی، کچھ عرصہ وہاں رہا۔ پھر میرا وہاں سے تبادلہ ہوا ہے مڈل اسکول باتوری ہیڈ ماسٹر مڈل اسکول تھورا پھگوا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں ہوا۔ وہاں سے میرا تبادلہ ہائی اسکول ٹالیان میں ہوا۔ ٹالیان سے پھر مڈل اسکول سیر انجال کوٹ میں میرا تبادلہ ہوا، وہاں کچھ رضا انجال کوٹ سے پھر میرا تبادلہ گورنمنٹ ہائی اسکول بیترا سینئر ہیڈ ماسٹر جونیئر ہیڈ ماسٹر کے طور پر ہوا۔ پھر وہاں سے میرا پرمیشن ہوا ماہر مضمون تو میں چلا گیا گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول مڈور میں، وہاں تقریباً 15 سال ہماری اپنی خدمات انجام دی ہے۔ وہاں سے چونکہ میں بطور وائس پرنسپل وہاں سے میں آیا ہوں، اب میرا گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول مڈور میں وائس پرنسپل رہا ہوں، وہاں سے میرا بطور ہیڈ ماسٹر تبادلہ ہائی اسکول چھچن ہوا اور چھچن میں 20 جنوری 1911 میں 2011 میں ریٹائر ہوا وہاں سے۔ اس کے بعد میں نے کالج کھولا جس کا نام تھا کیمبرج کالج، تقریباً 12 سال میں وہاں پڑھاتا تھا، تدریس کے فرائض انجام دیتا رہا اور 12 سال کے بعد اب وہ ختم کیا اور گھر میں ریسٹ کر رہا ہوں۔ اچھا، چونکہ آپ کی تقریباً زندگی جو ہے نا وہ تعلیم سے ہی رہی ہے، تو آپ کے دور کا طالب علم اور آج کا جو طالب علم ہے، آپ اس میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ جو اس دور کا طالب علم تھا وہ صحیح معنوں میں طالب علم تھا اور وہ استاد کی قدر بھی کرتا تھا، استاد جو ہے وہ قدر کرواتا تھا۔ لیکن آج کا جو طالب علم ہے اور اس میں اتنا فرق ہے کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان جو فاصلہ ہونا چاہیے وہ آج کل نہیں ہے۔ وہ فرینک ہوتے ہیں اور کلاس میں بھی فرینک ہوتے ہیں، جس سے استاد اپنی عزت بھی جو ہے وہ کھو دیتا ہے۔ لیکن اس وقت جو ڈسٹینس فرینک ہوتے تھے لیکن ڈسٹینس لازمی ہوتا تھا، تو اس وجہ سے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے استاد کی قدر بھی کرتا تھا۔ تو آپ کیا تجویز دیتے ہیں؟ میں میری یہ تجویز ہے کہ چونکہ میرا تقریباً 40-41 سال گورنمنٹ ٹیچر رہا ہوں، 14 سال خود پڑھا، 12-14 سال میں نے پرائیویٹ بھی پڑھایا اور کالج بھی کھولا۔ میری یہی ہے کہ استاد و شاگرد کے درمیان ڈسٹینس جو ہے اسکول کی حد تک ہونا چاہیے، تاکہ وہ استاد جو ہے، آج کا ٹیچر جو ہے وہ پڑھاتا نہیں ہے بلکہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ٹیچر کو پڑھاتا ہے اور وہ ٹیچر کی جو ارکات و سکنات ہے وہ نوٹ کرتا ہے، اس لیے کہ بہتر ہے کہ اس کو ٹیچر کی نظر سے دیکھا جائے کلاس میں۔ اچھا، پہلے دور میں جو نصاب تھا وہ کمپیریٹیولی آج کے دور سے وہ کم تھا، آج بکس زیادہ ہو گئی ہیں، اس میں ایکسٹرا جو ہے نا وہ نصاب بھی شامل ہو گیا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، اس دور میں یہ تھا کہ ہم تو اس وقت کہتے تھے کہ ایک قاعدہ آج کل جو ہے نا کہ نرسری پریپ وغیرہ، اس وقت جو ہے وہ قاعدہ تھا، ایک قاعدہ اور ایک تختی ہوا کرتی تھی اور وہ ٹیچر جو پڑھاتا تھا وہ صحیح معنوں میں پڑھاتا تھا اور قاعدے کی جو ریکوائرمنٹس تھی عرب 1-2 کی گنتی وہ صحیح وہ بچہ پک کرتا تھا، یاد کرتا تھا۔ آج جو نرسری ہوگا پریپ ہوگا جس میں بچے کو 4-5 کتابیں دی جاتی ہیں اور اس بچہ بالکل اس کا ذہن بہت چھوٹا ہوتا ہے، وہ اتنا پک نہیں کر سکتا۔ اس وقت بچہ پک کرتا تھا جب ہم
پہلی میں جاتے تھے تو پہلی میں 2 کتابیں ہوتی تھیں، اور پھر 2 میں جب جاتا تھا بچہ اس کے بعد 3 کتابیں ہوتی تھیں. وہ ذہن نشین ہو جاتی تھی. آج کل بتا ذہن نشین نہیں کر رہا، وہ بس کتابوں سے لگا رہتا ہے اور باقی ایکٹیویٹیز میں لگا رہتا ہے. لیکن اس وقت کا اسٹوڈنٹ جب وہ صحیح معنوں میں اسٹوڈنٹ تھا اور وہ ذہین اور ہوتا تھا. آج کل تو اتنا بوجھ اس پہ پڑا ہوا ہے وہ بیچارہ کتابیں ہی نہیں اٹھا سکتا. آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس میں اسٹوڈنٹس کے بارے میں اکثر شکایات ہے کہ وہ موبائل کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ اس سوشل میڈیا کے ذریعے وہ ایکسٹرا انفارمیشن بھی حاصل کرتے ہیں. تو آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ اس کا سوشل میڈیا کا کیا رول ہے آج کے طالب علم پر؟ آج کل تو بڑی بات یہ ہے کہ ایک 2 اور 3 کا بچہ ہے، اس کے پاس بھی موبائل ہے. اور یہ دیکھیں موبائل جو ہے وہ اچھے کاموں کے لیے استعمال ہوتا تھا. جو موبائل اس وقت تو تھا ہی نہیں. آج کل جو ہے بچہ اس سے نیگیٹو پوائنٹس زیادہ نوٹ کرتا ہے اور پازیٹیو بہت کم نوٹ کرتا ہے. اور اسی لیے بچوں کو تو میں سمجھتا ہوں کہ کالج کے حد تک بچوں کے پاس سے موبائل ہونا نہیں چاہیے. اس دور میں جو یہ عمر ہوتی ہے اس میں بچہ اسپائل ہو جاتا ہے. اکثر بچے جو اسپائل ہوئے، بچے اسپائل ہوئی، یہ بڑا نازک احساس یہ عمر ہوتی ہے. اچھا، ایک چیز اور دیکھنے میں آئی ہے کہ آج کل بچوں کی نسبت بچیاں بہتر تعلیم حاصل کر رہی ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ بچے فالتو جو سرگرمیاں ہیں ایکسٹرا اس میں بھی حصہ لیتے ہیں. بچیاں جو انہوں نے صرف تعلیم کی طرف توجہ دے رکھی ہوتی ہے اور وہ کتابوں تک محدود رہتی ہیں. وہ اپنا سبق بھی یاد کرتی ہیں اور اس کے بعد گھر میں اپنی والدین کے ہاتھ بھی بٹاتی ہیں. لیکن بچے جو ہیں وہ الجھے ہوئے موبائل میں. یہ ہے کہ موبائل جو ہے یہ تو تباہ کر رہا ہے ہمیں، ہمارے بچوں کو، اور زیادہ توجہ جو ہے بچے وہ موبائل کی طرف مرکوز کر رہے ہیں. آپ اس محکمہ تعلیم میں کیسے آئے؟ میں نے ہماری زندگی کوئی انوکھی سی تھی. جب ہم طالب علم تھے میں نے ابتدائی تعلیم گورنمنٹ میں پرائمری اسکول جھنڈا بگلا میں 2 تک حاصل کی. 2 سے 4 تک میں رہا ہوں ابٹاباد اپنے بھائی کے ساتھ. 4 سے میں آ گیا ہوں پرندری گورنمنٹ ہائی اسکول میں، اور یہاں میں داخلہ میں نے 4th میں لیا. 4 سے لے کر میں FA تک یہاں رہا ہوں. لیکن جب میں 8 تک تو میں وظیفہ لیتا رہا. پھر ہمارا ایک گروپ ہو گیا، باغی لڑکوں کا گروپ تھا. پھر ہم شرارتیں بھی کرتے تھے، جھگڑے بھی کرتے تھے. تو ہیڈ ماسٹر نے ایک دفعہ ہیڈ ماسٹر کا ایک مہنجا آیا، اس نے چیلنج کیا اس کالج میں ہمارے اسکول میں کہ کوئی پہلوان ہے جو میرے ساتھ کشتی کرنا چاہتا ہے. تو ہم ایسے ہی بڑے شرارتی لڑکے تھے تو میں نے اس کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ کشتی کرنا چاہتا ہوں، آپ آ جائیں. اور وہ جب آیا تو قدرتی بات ہے کہ وہ میں نے گرا دیا اور اس کا میں نے بازو توڑا اور 2 ہڈیاں بھی اس کی توڑی. اس کے بعد مجھ پہ کیس ہو گیا اور 3 ماہ تک مجھ پہ وہ کیس ہوتا رہا. پھر ہماری ایک بہنوئی تھی، سردار کرامت صاحب ایڈوکیٹ تھے، انہوں نے کمپرومائز کرایا. پھر مجھے داخل کیا گیا. پھر ہم اتنے شرارتی تھے کہ ہم نے اسکول کے مقابلے میں ہم نے کالج کھول دیا، اس کو کہتے تھے گارڈن کالج. تو ہم نے وہ گارڈن کالج کھولا ہوا تھا، اس کا ہم نے داخلہ رکھا ہوا تھا 1 سگریٹ کی ڈبیا اور 4 آنے. اور باقی گروپ تھے لڑکے، چونکہ اسکول سے ماسٹر میں باہر نکال دیا اسی لڑکے کی جھگڑے کی وجہ جس کے ہم نے بازو توڑا. اس کے بعد پھر ہمارا کمپرومائز کروایا گیا. پھر ہیڈ ماسٹر نے وہ ہیڈ ماسٹر کا تبادلہ ہو گیا. تبادلے کے بعد جو ڈائریکٹر سردار ایوب صاحب ہمارے ہیڈ ماسٹر آئے تو انہوں نے مجھے بلایا. پھر انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ کالج ختم کر دو پرائیویٹ اور تم ریگولر پڑھو اور میں آپ کو داخل کروں گا. تو جبار صاحب ہیڈ ماسٹر نے مجھے نکالا ہوا تھا. تو پھر ایوب صاحب نے مجھے دوبارہ داخل کیا اور پھر انہوں نے میری کوچنگ کی اور اس کے میں پھر میٹرک میں انہوں نے مجھے داخل کیا تو میں نے داخلہ لیا. پھر ہمارا جھگڑا ہو گیا لڑکوں کے ساتھ، یہاں اس وقت پارٹی بازی ہوا کرتی تھی. پھر مجھے اسکول سے نکالا گیا. پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ بچپن میں بہت شرارتی رہے؟ ہاں شرارتی ہم بہت تھے. ہمارا ایک گروپ تھا تو شرارتی تھے، پارٹی بازی ہوا کرتی تھی. 2 ماہ کی چھٹیوں کا انتظار ہوتا تھا کہ ہمارا باہر والوں کا زیادہ تر آپس میں جھگڑا یا چھن والوں کا ہوتا تھا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے پھر نکالا گیا. تو پھر ایک ہمارے ٹیچر تھے، ان کے ساتھ ہماری تھوڑی سی انبن ہوئی اور انہوں نے کہ ان ٹیچر نے مجھے جبار صاحب کو کہا اور ماسٹر تھے، انہوں نے مجھے باہر نکالا. پھر دوبارہ ان ٹیچر کا دوسرے ٹیچر کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تو پھر ہم ان کے ساتھ دینے کے لیے اٹھے
تو پھر ہمارے 6 سال سے وہاں کے ٹیچر تھے تو انہوں نے ہمارا کمپرومائز کرایا کہ یہ ٹیچر اس بچے کی زندگی تباہ ہو رہی ہے تو آپ پھر ڈائریکٹر ایوب صاحب ہے، سردار ایوب صاحب ماسٹر، انہوں نے جب مجھے سمجھانا شروع کیا پھر انہوں نے مجھے داخل کیا. پھر پرائیویٹ ہی تھا چونکہ اس وقت امتحان تھوڑا دن رہتے تھے تو میٹرک اللہ کا الحمدللہ کہ پہلے چانس سے سائنس میں کیا لگے ہم پرندری اسکول میں سے 14 لڑکے سائنس میں تھی پورے ضلع میں، تو پہلی چانس میں پاس ہو گیا. پھر یہ ہوا کہ میں داخل نہیں ہونا چاہتا تھا، میں باہر جانا چاہتا، میں کہیں سروس کرنا چاہتا تھا. تو اور ماسٹر ایوب صاحب نے مجھے کہا بیٹا میں گیا ہوں مارک شیٹ لینے کے لیے، انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا آپ داخل ہوں گے، میں آپ بتاؤں گا. انہوں نے اپنی جیب سے پیسے دیے، وہ بابو کو دیے کہ بیٹے اس بیٹے کو یاد کرنے کے کچھ بنے گا. میں انکار کر گیا. پھر انہوں نے اپنی جیب سے پیسے دیے، پھر مجھے 10 روپے دیے کتابوں کے. میں نے کہا جی میں غریب نہیں پڑھتا ہوں، حالانکہ میں بہانے کر رہا تھا، لیکن انہوں نے 10 روپے بھی نکال کر دیے، میرا داخلہ بھی کرایا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ میں داخل ہو گیا، انہوں نے نہیں مارک شیٹ دی. کچھ عرصے کے بعد ہمیں شرارتی لڑکے تھے تو ہم نے گارڈن کالج قائم کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایوب صاحب کے خلاف ہمیں ہڑتالیں شروع کر دی ہیں. اور ہم نے ان کے تبادلے چونکہ ہمارے ساتھ ایک عارف صاحب تھے، وہ بعد میں کمشنر چلے گئے اسلام آباد، انہوں نے ہمیں غلط پٹری میں ڈال دیا اور مس گائڈ کیا اور ایوب کے خلاف ہو گئی. اور ایوب صاحب نے میری زندگی بنائی، انہوں نے مجھے داخل کروایا. تو ان کی بات سنی ہمیں تو ایوب صاحب کے خلاف ہو گئے. یہاں پہ بڑی بڑی ہمارے یہاں مولانا یوسف صاحب چیئرمین صاحب ہوتے تھے، چیئرمین صاحب بڑی بڑی لابیاں بیٹھی ہیں کالج میں کہ اچھا جی بچوں کو نکالا گیا، ان کو داخل کرو. پھر وہ داخل نہیں کرتے تھے. ایک اللہ کا پیارا تھا، وہ ملنگ ٹائپ کا آدمی تھا، اس نے کہا میری سردار خان کی ذمہ داری میں اٹھاؤں گا. اس نے کہا کہ اچھا جی ایوب صاحب اس کو کلاس میں آنے دیں. پھر ایوب صاحب مان کے اس آدمی کی بات. اور میں واقعی اس وقت کے ٹیچر آج کے ٹیچر میں بہت فرق ہے. میں پرنسپل بھی رہا ہوں، میں ہیڈ ماسٹر بھی رہا ہوں، لیکن میں تجزیہ کرتا ہوں کہ وہ ٹیچر تھے، وہ ہیڈ ماسٹر تھے. ہم تو ان کے سرسائی بھی نہیں ہیں. ہم تو کسی بچے کے اسٹوڈنٹ ہمیں آنکھ رکھانا دیں گے تو برداشت ہی نہیں کر سکتے، اس کو سزا دیں گے. لیکن ہم نے اتنی زیادتی کرنے کی ہے، لیکن ہمارے اساتذہ نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا. انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ ان بچوں سے اور آپ کی تقرری میری تقریر 72 میں اسی ایوب صاحب نے کی جو ہمارے اپنے اور ڈائریکٹر ڈپٹی ڈائریکٹر تھے. تو میں گیا ہوں، میرے کیپٹن عظیم صاحب تھے بارن والے، انہوں نے کہا کہ بچوں کی ایک تقریر کرنی ہے. ہم 3 لڑکے تھے تو انہوں نے ہماری تقریر کی. میری تقریر گورنمنٹ ہائی اسکول سے میں کی، اس وقت یہ ضلع میرپور میں تھا. تو اور آپ کی شرارتوں کی وجہ سے سردار ایوب صاحب کو یہ کتاب لکھنا پڑی کہ تنگ آمد بجان آمد. تنگ آمد بجان. اس میں انہوں نے میرا ذکر بھی کیا. انہوں نے کہا کہ اس بچے کی میں نے کوچنگ کی، بڑا اوباش قسم کے وہ لڑکے تھے. تو آج کل وہ آفیسر ہے، اس وقت میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ تھا گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول مڈول میں. اور میں دعا دیتا ہوں ان کو اللہ تعالیٰ جنت فردوس میں اعلیٰ مقام دے. اور وہ ان کو میں ہمیشہ جہاں میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھا ہوا ہے کہ وہ شخص نہ ہوتا تو وہ اس وقت فٹ پاتھ پہ ہوتا یا میں ایک بہت بڑا بدماش بن جاتا. اور اس کی کوچنگ کی وجہ سے میں ایک آفیسر رہا ہوں. 19 گریڈ میں ریٹائر ہوا ہوں. اچھا آپ سعودی عرب میں رہے ہیں؟ ہاں. تو اس کے بعد میں گیا ہوں سعودی عرب میں رہے، اور آپ نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ وہاں پہ کسی نے آپ کو 10 ریال دیے اور آپ نے انکار کیا. ہاں وہ یہ ہوا ہے کہ میں میڈیکل میں وہاں چلا گیا اور بڑا مخلص آدمی تھا، مصری ڈاکٹر تھا. اس نے کہا جی اس گھر میں آپ نے ایک انجیکشن لگانا ہے. وہاں ڈاکٹر کو اتھرائز تھا، ہمیں نہیں اتھرائز تھا. تو میں اس گھر میں گیا ہوں، ایک لڑکی کو میں نے انجیکشن لگایا. تو اس کے بعد اس نے مجھے 10 ریال دیے. تو میں انکار کر دیا، میں نہیں لیتا ہوں. پھر اس نے 20 دیے، میں انکار کر گیا. ایون کہ اس نے جب 50 سے زبردستی میری جیب میں ڈالے، حالانکہ میں پیسے لینے کے موڈ میں نہیں تھا. اس کا مطلب تھا کہ یہ ناراض ہو کر جا رہا ہے. تو اس نے 50 ریال مجھے دے، میں نے ڈاکٹر کو آ کر دیے. ڈاکٹر کہنے لگا نہیں یہ آپ کے ہیں، آپ رکھیں. میں نے کہا یہ ماجرا ہو. ڈاکٹر نے کہا کہ وہ سمجھتا ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ یہ ناراض ہو کر آیا ہے. تو آپ انکار کرتے رہے اور ریال بڑھتے رہے. یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے. ہاں. اچھا ایک اور واقعہ آپ نے سنایا تھا، سردار محمد حسین صاحب ڈویژنل ڈائریکٹر جو ہے، ان کے پاس ایک بار گئے آپ، تو کسی کی فائل لے کر گئے تھے اور اس میں ایک سگریٹ والا واقعہ بھی تھا اور فائل پہ سائن کرنے والا. ہاں میں اس وقت مڈول میں تھا. میرے ایک دوست تھے خلیل انجم صاحب، وہ بھی ہائر سیکنڈری سے پرنسپل ریٹائر ہوئے. خلیل انجم صاحب نے ممبر کے ایک ٹیچر کی فائل لائی، ہیڈ ماسٹر کی فائل تھی. تو انہوں نے مجھے دی. تو میں آ رہا تھا گھر میں، کیونکہ ویکینڈ پہ میں گھر آتا تھا. تو میں فائل لے کر آیا، مجھے نہیں پتا فائل میں ہے کیا. تو جب میں فائل لے کر آیا ہوں
تو یہاں حسین صاحب رہتے تھے بازار میں ان کے ڈیرے میں گیا, وہ سگریٹ پی رہے تھے. سگریٹ پی رہے جب میں نے دستک دی دروازے کو, وہ سگریٹ پی رہے تھے. تو انہوں نے جب مجھے دیکھا تو جو ہے سگریٹ وہ انہوں نے بجھا دیا. جب سگریٹ بجھایا تو میں سمجھ گیا یہ ہمارے استاد تھے, تو انہوں نے ایک شاگرد سمجھ کر وہ سگریٹ بجھا دیا تھا. آج کل نہ وہ استاد رہے نہ وہ شاگرد ہیں. پھر میں اندر گیا, میں نے کہا دیا فائل ہے, میرے ایک دوست نے دی ہے, اس پہ دستخط کرنے. جب انہوں نے فائل کھولی تو مجھے کہنے لگے یہ انلیگل ہے, یہ کام میں نہیں کرتا ہوں. ڈویژن ڈائریکٹر صاحب کہنے لگے. میں نے کہا اچھا جی فائل واپس دے دیں. جب میں نے فائل ان سے واپس لی تو جب دروازے پہ آیا تو مجھے کہنے لگے بھائی آپ چائے پی کر جاؤ. میں نے چائے کے لیے بتایا تو میرے شاگرد ہو. تو میں نے کہا سر چائے میں نہیں پیوں گا, مجھے دیر ہو رہی ہے, میں گھر جا رہا ہوں, اس وقت عشاء کا مغرب کا وقت ہے, تو میں گھر میں. محمد صاحب نے سوچا کہ یہ ناراض ہو کر جا کر انہوں نے مجھے کہا نہیں آپ بیٹھیں. بیٹھ کر کہتے ہیں مجھے فائل دیں. فائل لے کر مجھے کہنے لگے کہ اچھا میں دیکھتا ہوں یہ فائل لانے والا کون ہے, اور انہوں نے اس پہ دستخط کر دیے. یہ تھے وہ ٹیچر, یہ تھے وہ آفیسر جو کسی کی قدر کرتے تھے, کسی کو کوئی مقام پہچانتے تھے. آج کل تو یہ بات ہی نہیں ہے. ناظرین آپ نے دیکھا کہ سردار خان صاحب جو بچپن میں اپنے تعلیمی دور میں ایک بہت ہی شرارتی بچے تھے, اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنے اساتذہ بالخصوص سردار محمد ایوب خان صاحب کی سرپرستی, ان کی رہنمائی, ان کی کوچنگ کے باعث آج یہ پرنسپل ریٹائر ہوئے ہیں, اور لوگوں کو, بچوں کو جو والدین بھیجتے ہیں آدمی کی صورت میں, یہ ان کو انسان بنا کر آگے معاشرے کے مفید فرد کے طور پر آگے ان کو بھیجتے رہے. آپ نے سردار خان صاحب کی دلچسپ باتیں سنی ہوگی, یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی. سردار صاحب آپ اس وقت جو موجودہ معاشرہ ہے جس میں بہت زیادہ بگاڑ ہے, ہر طرف آپ کو خرابیاں نظر آ رہی ہیں, اس حوالے سے پبلک کو کیا میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے پبلک کے میرا یہ میسج ہے کہ اپنے بچوں پہ زیادہ تر توجہ دیں. پھر یہ دیکھیں کہ بچے کوئی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز میں حصہ تو نہیں لے رہے ہیں, کیونکہ میرے بھی 4 بچے ہیں, 2 بیٹیاں ہیں, اور ایک بیٹی بھی میری اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے, EPI میں ہے. اس نے فیلڈ جو ہے اسٹیٹ میں کیا ہے, پنجاب یونیورسٹی سے کیا ہے. اور میرا ایک بیٹا ہے جو اس وقت وہ پروجیکٹ مینیجر ہے PSC کے وہ کر کے اس وقت آباسپور میں تعینات ہے, یہ کہ وہاں ایڈوکیٹ ہے پلندری میں. اس طرح اپنے بچوں پہ زیادہ تر جو ہے پیرنٹس کو اپنے بچوں پہ توجہ دینی چاہیے, اور یہ نوٹ کرنا چاہیے کہ وہ ایکسٹرا ایکٹیویٹیز جو ہے, آج کا ماحول بہت خراب ہے, آج کل شراب اور چرس کا دورہ ہے, اور بچوں کو اسپائل کرنے کے لیے بہت لوگ مصروف ہیں. لہذا بچوں کو بچانا ہے تو بچوں کو صبح سے شام تک پہ توجہ دیں, اور خصوصاً جو ہے وہ اثر کے بعد بچوں کو باہر نہیں جانا دینا چاہیے کہ کسی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز میں وہ حصہ نہ لیں. اور میرا پیغام ہے کہ زیادہ تر اپنے اگر بچوں کا ماحول بنانا ہے تو وہ ان کو اچھا ماحول دیں, اور ان کو ساتھ دوستانہ ماحول بھی دیں. اپنے پیرنٹس کو چاہیے اپنے بچوں کو. ناظرین آپ نے بہت پیاری باتیں سنی ہیں سردار خان صاحب کی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے, اور ان جیسے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رہے. ایک بات اور ہے کہ میں ان اساتذہ کو دعا بھی دیتا ہوں. میں ملنے کے لیے, کہ میرے استاد میرپور میں تھے, ان کو بھی ملنے کے لیے گیا ہوں. اور جو ہم نے شرارتیں کی ہیں کسی دوستوں کے ساتھ, جو زندہ سے, ان سے جا کر میں نے معافیاں بھی مانگی ہیں. اس عمر میں آ کر میں نے معاف بھی کیا ہے. بعضوں نے کہا کہ یہ بڑا پن ہے کہ آپ جو ہے وہ معذرت کرنے کے لیے آئے. تو اس وقت نادان عمر تھی, اس وقت ہم نے یہ جھگڑے بھی کیے, اور اس کے بعد اساتذہ کو بھی تنگ کیا. میں ان استاد کو میں آج بتاتا ہوں, آج کے استاد میں یہی فرق ہے کہ وہ انتقامی استاد نہیں تھے. استاد وہ انتقام نہیں لیتے تھے. آج ہمیں کوئی بچہ ایک آنکھ اوپر کو اٹھا کر دیکھتے تو میں کہتے ہیں کہ اس نے آنکھ اٹھا کر کیوں دیکھا, اس کو زمین میں کاٹ دیں. لیکن استاد, میں نے اتنی شرارتیں کی استادوں کے ساتھ, بدتمیزی کی, اس کے باوجود انہیں استادوں نے نظر انداز کیا. واقعہ ایک استاد مل کر انہوں نے نظر انداز کیا ہے. اور آج وہ استاد نہیں بن سکتے جو پہلے استاد تھے, اور انہوں نے کبھی انتقامی کارروائی نہیں کی. اگر انتقامی کارروائی کرتے تو ایوب صاحب کرتے, جن کے خلاف ہم نے ہڑتالیں کی یا ان کا تبادلہ کروایا
لیکن اس کے بعد جو اپائنٹمنٹ بھی انہوں نے میری کی. اس کے بعد میرے تبادلے ایک دفعہ یاد ہے کہ ڈی او کو کہتے ہیں کہ میں اس وقت ٹائم میں ہائی اسکول ٹائم میں تھا, تو مجھے کہتے ہیں کہ اس کا تبادلہ پلندری کرنا ہے مجھے تجویز میں, جو ڈی او راولاپور کو کہتے ہیں اس وقت ڈائریکٹر. تو ڈی او راولاپور کو بولتے ہیں کیوں جی, انہوں نے کہا سردار احمد یہ آج تک تو کوئی سیاسی سفارش نہیں ہوئی ہے, تو میں چاہتا ہوں وہ بڑا غیور ہے, اس کا تبادلہ ہونا چاہیے اپنا. اور پھر ایوب صاحب نے فائل منگوائی اور ڈی او نے فائل بھیجی اور میرا تبادلہ کیا ہے. اس وقت ہائی اسکول ٹالیان میں کیا تھا.